اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بہنوں، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تو آج میں آپ کے ساتھ درود پاک کا ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے کے آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس پر بھی آپ نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو آپ نے اس پر بھی فرمایا آمین۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ میں اور میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہمارے اپنے گھر کا واقعہ ہے وہ آپ کو سناتا چلوں۔ ہمارے گھر کی ایک بچی نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہ کسی بیابان جنگل میں اکیلی جا رہی ہے۔ جنگل میں بہت زیادہ اندھیرا ہے کہ اچانک اسے کسی جنگلی جانوروں نے گھیر لیا۔ کسی طریقے سے وہ ان جانوروں سے بچا کر آگے نکل جاتی ہے تو آگے جنگل اور زیادہ گھنا ہو جاتا ہے اور اندھیرا اور زیادہ چھا جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پریشان ہونے کے بعد وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگتی ہے کہ اچانک اس کے کان میں ایک آواز پڑتی ہے کہ تم درود پاک پڑھو۔ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ آہستہ آہستہ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ روشنی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے اور وہ بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیو، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ قبر ایک اندھیری کوٹری ہے جس میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں درود پاک کا ورد کریں گے، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ہماری قبر روشن اور منور ہو جائے گی اور اللہ رب العزت اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی۔ اگر یہاں میں فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن درود پاک کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، وہ کون سے 10 فائدے ہیں جو آپ کو روزانہ درود پاک پڑھنے سے ہوں گے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گا، گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ نمبر 3، اللہ رب العزت آپ کی قبر کو روشن اور منور کر دے گا۔ نمبر 4،
آپ جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، اللہ رب العزت آپ کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 7، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے دشمنوں کے شر سے، شیطانی چیزوں سے، زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 8، آپ کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہوگی۔ آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ نمبر 9، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو معاشرے میں عزت عطا فرمائیں گے۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کسی کے دل میں آپ کا احترام ہوگا، ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا۔ اور نمبر 10، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے، عمل کرتے ہی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 100 مرتبہ درود پاک کا یہ عمل ضرور کر لیا کرے۔ اگر آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے میں آپ کا زیادہ وقت لگے گا، تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ روزانہ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ آپ پھر یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے روزانہ صرف 100 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے، لیکن جمعہ المبارک کے دن آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ آپ جو بھی درود پاک پڑھیں جمعہ المبارک کے دن آپ اس درود پاک کا 1000 مرتبہ ورد کریں، یعنی کہ جمعہ المبارک کے دن آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ باقی دنوں میں آپ نے روزانہ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1-2 دن یا 5 دن 10 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ 5 دن چھوٹ جائے، 10 دن چھوٹ جائے، مہینہ چھوٹ جائے، لیکن کوشش کریں کہ وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں۔ اگر اس وظیفے کو آپ مسلسل نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں کم از کم 10 دن ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور جمعہ المبارک کے دن تو آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں چھوڑنا، بلکہ جمعہ المبارک کے دن آپ نے کم از کم 1000 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت ان 10 فوائد سے بھی آپ کو نواز دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔